بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس اور روح کے متعلق عقیدہ۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نفس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نفس وہ روح ہے جس پر زندگی قائم ہے اور یہی سب سے پہلی مخلوق ہے، جیسا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلے اللہ نے پاکیزہ و مقدس نفوس کو خلق کیا، پھر ان سے اپنی توحید کا اقرار لیا، اس کے بعد ساری کائنات کو خلق فرمایا۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ نفس باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، فنا ہونے کے لیے نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ فنا کے لیے نہیں بلکہ بقا کے لیے خلق ہوئے ہو، البتہ تم ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہو۔ یہ روحیں زمین پر مسافر اور بدن میں قیدی ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جب یہ روحیں بدنوں سے جدا ہوتی ہیں تو وہ اس حالت میں باقی رہتی ہیں کہ ان میں سے بعض نعمت پا رہی ہوتی ہیں اور بعض عذاب جھیل رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت و قوت سے انہیں ان کے بدنوں کی طرف لوٹا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، میں تم سے سچی بات کرتا ہوں کہ آسمان کی طرف وہی چیز بلند ہوتی ہے جو وہاں سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اس بلعمبعور کو اپنی آیات کے سبب بلند کر دیتے، لیکن اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور مادی زندگی کی طرف مائل ہو گیا۔ پس ہر وہ چیز جو عالم ملکوت کی طرف بلند نہیں کی جاتی وہ جہنم کی آگ میں ڈالی جاتی ہے، کیونکہ بہشت کے بہت سے درجات اور جہنم کے مختلف طبقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، ملائکہ اور روح اس کی طرف اوپر چڑھتے ہیں۔ نیز ارشاد فرمایا، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اہل تقوی یقیناً جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کے مقام پر، صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں قطعاً انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، روحوں کے لشکروں کے لشکر ہیں، جن لوگوں کی روحوں کے درمیان ایک دوسرے سے مانوسیت اور میل جول تھا وہ یہاں بھی ملے جلے رہتے ہیں، اور جن کی روحوں میں باہمی نفرت تھی وہ یہاں بھی
ایک دوسرے سے متنفر رہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے روحوں کے درمیان جسموں کی پیدائش سے 2000 سال قبل عالم زر میں اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ اگر ہمارے قائم آل محمد قیام کرتے تو ان بھائیوں کو ایک دوسرے کی وراثت دیتے جو عالم زر میں بھائی بن چکے ہیں اور نسبی بھائی محروم رہتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کا فرمان ہے روحیں ہوا میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں، ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں، سوال و جواب کرتی ہیں۔ جب کوئی نئی روح زمین سے جا کر ان سے ملتی ہے تو وہ روحیں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ چونکہ یہ روح بہت ہی خوفناک مقام سے گزر کر آئی ہے لہٰذا اسے ابھی اس کے حال پر چھوڑ دو۔ بعد ازاں اس سے احوال پرسی کرتی ہیں کہ فلاں شخص کس حال میں ہے۔ جب یہ نئی روح کہتی ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے تو یہ روحیں اس سے ملنے کے لیے پر امید ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ روح کہہ دے کہ وہ مر گیا ہے تو روحیں کہتی ہیں کہ وہ ہلاک ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس پر میرا عذاب نازل ہوا بتحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہی ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا سو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، اور آپ کیا جانیں ہاویہ کیا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ دنیا اور اہل دنیا کی مثال ملاح، کشتی اور سمندر کی سی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا اے میرے بیٹے، دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سے عالم فنا ہو گئے ہیں، تم اس میں اللہ پر ایمان کو اپنی کشتی اور تقوی و پرہیزگاری کو زاد راہ اور اللہ پر توکل کو اس کشتی کا بادبان قرار دو۔ اب اگر تم سمندر کے اس پار صحیح و سلامت اتر گئے تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہوگی، اور اگر تم ہلاک ہوئے تو یہ ہلاکت تمہارے گناہوں کے سبب ہوگی نہ کہ اللہ کی طرف سے۔ اولاد آدم پر 3 ساعتیں بہت سخت اور کٹھن ہیں، اس کی پیدائش کا دن، اس کے مرنے کا دن اور قبر سے زندہ ہو کر اٹھنے کا دن۔ بے شک ان 3 مواقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی عطا کی، جیسا کہ ارشاد ہوا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن انہوں نے وفات پائی اور جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ انہی 3 مواقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے اوپر سلامتی کا اظہار کیا، جیسا کہ وہ فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، میرے لیے سلامتی ہے اس وقت جب میں پیدا ہوا اور جس روز میں مروں گا اور جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ روح کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بدن کی جنس سے نہیں ہے بلکہ اس کی تخلیق اور طرح کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا، پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ انبیاء، رسل اور ائمہ اطہار میں
5 روحیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 روح قدس، نمبر 2 روح ایمان، نمبر 3 روح قوت، نمبر 4 روح شہوت، نمبر 5 روح مدرج حس و حرکت کی روح۔ اور مومنین میں 4 روحیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 روح ایمان، نمبر 2 روح قوت، نمبر 3 روح شہوت، نمبر 4 روح مدرج۔ جبکہ کفار اور چوپایوں میں 3 روحیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 روح قوت، نمبر 2 روح شہوت، نمبر 3 روح مدرج۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے متعلق ایک راز ہے۔ یہاں روح سے مراد وہ روح ہے جو جبرائیل و میکائیل سے برتر اور عظیم تر مخلوق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ اور ائمہ اطہار کے ساتھ رہتی ہے۔ اس روح کا تعلق ملکوت سے ہے۔